بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، دنیا کی سائنس ترقی اور اس کی بہت ہی تیز رفتار زندگی میں ہم جتنی تیزی سے ترقی کر رہے ہیں اور پچھلی تقریباً 2 سے 3 دہائیوں میں دنیا نے جتنی ترقی کی، اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور یہ ترقی لوگوں کی عقل سے بظاہر بالا تر دکھائی دیتی ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ اس کارخانہ حیات میں انسان نے اپنی عقول سے ایسے بیش بہا کارنامے سر انجام دیے کہ جنہیں دیکھ کے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور ان تمام ترقی کرنے کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جوں جوں ترقی کی طرف مائل ہے، جوں جوں وہ لوگ ترقی کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، بہت سے وسائل پیدا ہو رہے ہیں، ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہ وسائل ان مسائل میں کسی بھی قسم کی کمی لانے میں بالکل ناکام ہے جو انسانیت کی بلندی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کیونکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جوں جوں دنیا میں لوگوں نے ترقی کی، وہاں انسانی معاملات کے لیے بہت سی بہتریاں تو وجود میں آئیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے باعث ہم نے بہت ساری ایسی تکالیف کو جنم دیا کہ جو انسانی صحت کے لیے اور انسانی بقا کے لیے انتہائی تکلیف دہ ثابت ہوئی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اپنے روحانی معاملات کی طرف توجہ دیں، ہم یہ دیکھیں کہ دنیا نے جب اتنی ترقی کی ہے، دنیا جب ایک خاص مقام پہ پہنچ گئی ہے، ہم اپنی اس کرۂ ارض سے باہر نکل کے بھی بہت سے علاقوں میں گردش کرنے کے خواہاں ہیں اور جہاں جانے میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ دنیا نے اتنی ترقی کی اور ہم اشرف المخلوقات جو کہ رب متعال کی ایک بہترین پروڈکٹ ہیں، جب وہ اتنی ترقی کرنے میں کامیاب ہوا ہے، تو کیا اللہ پاک کے سسٹم نے بھی اسی طرح ترقی کی ہے؟ کیا اسی طرح اللہ پاک کا سسٹم بھی اپ گریڈ ہوا ہے؟ تو عزیزان گرامی، مجھے کوئی 1.5 سال پہلے ایک اللہ کے بندے نے بڑی پیاری بات کی اور اس نے بتایا کہ اللہ پاک کا سسٹم بھی بہت تیزی سے اپ گریڈ ہو رہا ہے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں سے بھی یہ بات شیئر کی جائے، اور جب 1.5 سال پہلے ان سے یہ بات سننے کے بعد میں نے اس پہ نظر ڈالی اور اس پہ توجہ دینی شروع کی، تو آپ یقین کیجئے کہ اتنے حیران کن معاملات میرے سامنے آئے کہ میں واقعاً دیکھ کے ششدر رہ گیا کہ میں نے یہ دیکھا کہ جو جزا اور سزا کا عمل ہے، بے شک آخرت پہ ہم سب کا ایمان ہے اور اس وقت ہم سب کو جا کے اپنا جو اعمال ہیں ان کے بارے میں حساب دینا ہے، لیکن یہاں پہ ایک میں نے جو خاص بات نوٹس کی کہ واقعاً ایسا ہوا ہے کہ اللہ پاک کے جو معاملات ہیں، جو ہمارے زندگی گزارنے کے معاملات ہیں، وہ بھی بہت تیزی سے اپ گریڈ ہوئے ہیں۔ اور وہ لوگ جو بالفرض کیا کسی ایسی کوتاہی کا یا ظلم کا شکار ہوتے تھے، یا وہ آدمی جو اس ظلم کا سبب بنتا تھا، تو ہم لوگ دیکھتے تھے کہ بالفرض کیا جیسے ہمارے ہاں انصاف کے نظام کی صورتحال ہے کہ اس میں کافی وقت گزر جایا کرتا تھا، لیکن میں کچھ عرصے سے اسے نوٹس کر رہا ہوں کہ یہ عمل شاید بہت ہی اپ گریڈ ہوا ہے اور بہت تیزی سے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ میرے ساتھ اکثر و بیشتر جو لوگ مسائل کے سلسلے میں رابطے میں رہتے ہیں، اگر کہیں مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ ان لوگوں نے کوئی ایسی زیادتی کی ہے کہ جو کسی کے لیے تکلیف کا سبب بنی ہے، تو بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ سیم ڈے صبح اگر کوئی آدمی کسی سے زیادتی کر کے آیا ہے، تو شام کو ہی اسے کسی ایسی تکلیف کا شکار ہونا پڑ گیا ہے جو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم مطلب ہے جس پہ بظاہر تو کوئی شاید وجہ نہیں نظر آتی، لیکن ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے افراد کے سسٹم کو، اپنے پیار کرنے والوں کو، اپنے آگے سجدہ ریز ہونے والوں کو ایک خاص قسم کی سپورٹ فراہم کر دی ہے۔ اور اسی صورتحال کے پیش نظر میرا خیال ہے کہ جو اس وقت ہم جس ملک کی صورتحال کا شکار ہیں اور جس قسم پرسی کی حالت ہے ہماری، میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں کو اس بات پہ توجہ دینی ہوگی، اور وہ لوگ جو اس وقت طاقت میں موجود ہیں کسی بھی حوالے سے، میں کسی خاص سسٹم کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی بھی حوالے سے جو لوگ اپنی طاقت حاصل کر چکے ہیں،
میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے معاملات پہ گہری نظر رکھیں۔ اب شاید آپ کے لیے یہ اتنا آسان نہ رہا ہو کہ آپ کی جو ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہے، بالفرض کیا کوئی عالم دین ہے، کوئی اپنا سائیکالوجسٹ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی حکیم ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی سیاستدان ہے، یہ جو سب لوگ جو اپنے معاملات پہ نظر ڈالیں گے تو انہیں احساس ہوگا کہ واقعاً اس رب متعال نے، اگر تو یہ لوگ مسٹیکس کر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے، اپنے معاملات پہ توجہ نہیں دے رہے، تو اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ انتہائی تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اور ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے اتفاق ہوا کہ میں نے ایک دوست سے میری ملاقات ہوئی، تو وہ کسی اپنے تکلیف، گھریلو ناچاکی، اپنے بیٹوں کی بے راہ روی کے باعث وہ اپنے گھر میں رہ نہیں پا رہا تھا، اور وہ اس کے لیے بہت ہی دکھی تھا۔ تو میں نے کوشش کی کہ ان کے درمیان اس ناچاکی کو ختم کرا سکوں، لیکن شاید میں اتنی اہلیت نہیں رکھتا تھا، اس میں کامیاب نہ ہو سکا، نہ ہی ان کے بیٹوں کو سمجھا سکا۔ لیکن بہت تھوڑے عرصے میں کچھ ایسے معاملات وجود میں آئے کہ ان کے بیٹوں کو بہت ہی تیزی سے اس بات کا احساس ہو گیا، یا شاید اس رب متعال نے مدد فرمائی اور انہیں سمجھانے میں، کہ وہ ایسے کچھ مسائل کا شکار ہو گئے جو انہیں باپ کی موجودگی کی افادیت کو بتانے لگا۔ تو عزیزان محترم، ہمیں اس طرف خاص توجہ دینی ہوگی، کیونکہ میرے رب کریم کا سسٹم بھی بہت بہترین اپ گریڈ ہوا ہے۔ کوشش کریں کہ ایسی بد دعا سے، کسی ایسی تکلیف سے، ابھی پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ ایک خاتون سندھ سے اس نے اپنے ایک تکلیف کا اظہار کیا، اور وہ یہ بتا رہی تھی کسی اینکر کو، یوٹیوبر کو، کہ میں کسی ایسے غریب اور مطلب ہے بیچارے یا بہت ہی بدحال گھر سے تعلق نہیں رکھتی، ہمارے ڈور ڈنگر اور زمینیں وغیرہ موجود ہیں، لیکن آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ میرے پاس ایک پائی موجود نہیں ہے کہ میں اپنے بچے کے لیے کچھ کر سکوں۔ تو وہ اس عورت کے پیر وغیرہ زخمی تھے، وہاں جو سیلاب کے باعث بیماریاں پھوٹی ہیں، اور وہ ایک چھوٹا سا کیمپ لگا کے اس میں 8-10 افراد رہ رہے تھے۔ لیکن اس عورت کے جو الفاظ تھے وہ ابھی بھی میرے دماغ میں گونج رہے ہیں، کہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ زرداری صاحب کے لیے بد دعا کر رہی تھی کہ اللہ پاک اسے اگر موت دے دے، تو جو ایک چادر اس نے اوڑی ہوئی تھی، اس کا کہنا یہ تھا کہ میرے پاس صرف یہی بچی ہے، لیکن میں یہ بیچ کے بھی مٹھائی بانٹوں گی۔ تو اللہ پاک ہم سب پر مہربانی فرمائے، اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم خلق خدا سے محبت کرنے کی کوشش کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ اللہ پاک کا سسٹم واقعاً اپ گریڈ ہو گیا ہے، اور ہم جلد ہی بہت کچھ ایسا دیکھنے والے ہیں جو بظاہر شاید ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ اپنا ڈھیر سارا دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔